رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں لوگ اعتکاف لیتے ہیں، تو اعتکاف ہے کیا؟ عبادت کی اعتبار سے عبادت کیا ہے؟ اعتکاف کیا ہے؟ اور جو لوگ اعتکاف لیتے ہیں نا، اصل ان کی مقصد کیا ہے؟ اور اعتکاف لینے والوں کی حقیقت، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ، رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں لوگ اعتکاف لیتے ہیں، تو اعتکاف ہے کیا؟ عبادت کی اعتبار سے عبادت کیا ہے؟ اعتکاف کیا ہے؟ اور جو لوگ اعتکاف لیتے ہیں نا، اصل ان کی مقصد کیا ہے؟ اور اعتکاف لینے والوں کی حقیقت، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی تمام مخلوق سے الگ ہونے کا کیا برکات اور کیا فضیلتیں ہیں؟ اب میرے دوستوں، آگے میں بھی دیکھیں اعتکاف کی متعلق اور انبیاء کرام کے نزدیک کہ پہلے دور کی جو لوگ تھے، جو بت پرست تھے اور جو لوگ اپنے ہاتھوں سے ترسے ہوئے بتوں کا پوجا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی جو اللہ کے اوپر جن لوگوں کا یقین نہیں ہے، جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی تو اعتکاف لیا کرتے تھے۔ اور یہ اعتکاف موسیٰ علیہ السلام بھی لیے توریت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ کوہ طور میں جاؤ، 40 دن کا اعتکاف کر لو۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعتکاف کہاں کیے، اس کی متعلق دیکھیں، یہ میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اعتکاف کے متعلق دیکھیں، سب سے بڑی اہم بات، دنیا کو امتحان اور عمل کی جگہ بنایا اللہ رب العزت نے، دنیا کو امتحان عمل کی جگہ، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ حیات اور موت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے حیات اور موت یہ بطور آزمائش کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتے ہیں، کون کتنے نیک عمل کرتے ہیں، کون کیسے عمل کرتے ہیں، اس کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ نے حیات اور موت کو بنایا۔ اب میرے دوستوں، کہ دنیا کو اللہ نے امتحان اور عمل کی جگہ بنایا، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں نقد جنت چاہتے ہیں اور ادار کے معاملہ پر صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے محنت اور عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور آخرت میں کامیابی دلانے کے کاموں میں سے ایک کام اعتکاف ہے، کہ اللہ رب العزت جو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت کے اندر بہت سارے نعمتیں تمہارے لیے رکھے ہیں جو اعتکاف لیتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، اعتکاف کیا اہم عبادت ہے اعتکاف لینا؟ اب سن لے اعتکاف کے متعلق کیا ہے۔ تو فرمایا اعتکاف تمام مسنون عبادت میں بڑی اور اہم ترین عبادت ہے۔ یہ تقرب الہی اور ثواب کا کام ہے، اللہ کی قرب حاصل کرنے کا کام ہے، اور تعلق میں اللہ ہے۔ بندہ اپنے مالک اور آقا کے در پر اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑا رہتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پوری امید لے کر آتا ہے۔ پھر شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنا اس کی اولین مقاصد میں سے ہوتا ہے، کہ شب قدر کی
فضیلت کو وہ حاصل کرے جو ہزاروں ماہ سے بھی زیادہ اولا اور افضل ہے. یہ ایک رات، شب قدر کی ایک رات، کہ اس کی تلاش کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، بیوی بچے کو چھوڑ کر، دنیا سے تعلقات کو چھوڑ کر، دنیا سے تعلقات کو قطع کر کے نہ وہ ایک طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، رسول کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے، اللہ اس پر راضی ہو جائے. اسی مقصد سے وہ اعتکاف لیتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ہمیشہ نہایت ہی پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. صرف ایک مرتبہ شدید عذر کے بعد، عذر یعنی فتح مکہ کی تشریف لے جانے، فتح مکہ کی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اعتکاف نہیں فرما سکے، ورنہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا. اس لیے فقہاء کرام نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے. کتنی بڑی اہم سنت ہے اعتکاف، لیکن آج کل ہم اس کی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں. جیسے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی اعتکاف چھوڑے ہی نہیں. صرف ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عذر پیش آئے تھے، وہ اس صورت میں کہ اللہ کے رسول مکہ میں فتح مکہ کی وقت میں اللہ کے رسول مکہ میں چلے گئے تھے، لیکن مدینہ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا.